بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بندے حقیر العبادات، لالچ کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے روکا جا سکتے ہیں اور کس طرح روکے رکھنا ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ کیوں نہ اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اور قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر پابندی سے سلطان اللیل اور سلطان النہر کی پابندی کرے، اور کثرت سے استغفار اور درود شریف کا ورد کرتے رہے، اور اللہ سے عرض گزار ہوتے رہے، روتے رہے عاجزانہ۔ جو جس طریقے سے آپ کو اپنے مرشدوں کے ذریعے سے دعا کرنے کا طریقہ ملا، اس طریقے سے آپ دعا کریں۔ اور یہ بھی درخواست ہے اس وقت میں اپنے عقائد سے تعلق رکھنے والے مرشدین اور واعظین مقررین کی تقاریروں کو سنتے رہیں اور ان سے اپنے ایمان میں اضافہ کریں اور عمل میں اور پختگی کرنے اور زیادتی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے وقت دیا ہے، ٹی وی اور گانوں اور غیبتوں سے بجائے اپنے آپ کو تھوڑا عبادتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہر لمحہ ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ ہر کروٹ پر آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس کی پیشن گوئی نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر آج ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی جب دین کو پھیلایا اور پہنچایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال اصطلاحی معنی لالچ کے میں پیش کرتا ہوں۔ چلو، دنیا کی ہر چیز خصوصاً مال و دولت کو ضرورت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کو لالچ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری خصلت ہے اور نہایت ہی خراب عادت ہے۔ حرص و لالچ انسان کو بے شمار مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ لالچی شخص کسی مقام پر مطمئن نہیں ہوتا اور لالچ بے شمار گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ بہرحال آدمی کو چاہیے جو رزق اور نعمت اور مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، عطا ہوا ہے، اس پر راضی ہو کر قناعت کر لینا چاہیے۔ دوسروں کی دولت اور نعمتوں کو دیکھ کر خود بھی اس کو حاصل کرنے کے چکر میں پریشان حال رہنا غلط اور صحیح ہر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے رہنا، یہی جذبہ حرص و لالچ کہلاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اگر آدمی کے پاس 2 میدان ہو اور دونوں میدان سونے سے بھرے ہوئے ہو، پھر بھی وہ تیسرے میدان کی خواہش کرے گا، تیسرا میدان بھی آ جائے پھر اس چوتھے کی خواہش کرے گا، تو اس کے بعد کے الفاظ ہیں کہ اے ابن آدم، اور اس لالچی حریص انسان کو اس کو سوائے قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز اس کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی، اور جو شخص سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص، کہ عمر اور زیادہ ہو اور مال زیادہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرتبے کے لحاظ سے قیامت کے روز سب انسانوں سے بدتر وہ بندہ ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی عاقبت خراب کر لی۔ سب سے بدتر وہ انسان ہوگا دوسروں کی دنیا کو دیکھا دیکھی کر کے اپنی آخرت خراب کر لی۔ اب لالچ کا مختصر سا علاج یہ ہے، اس قلبی مرض کا علاج ہمیں کیسا کرنا ہے؟ صبر و قناعت کے ذریعے سے کرنا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر اللہ کا شکر بجا لائے، اور اس عقیدے پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتہ خدا حکم سے انسان کی تقدیر میں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ انسان کی عمر اور اس کی روزی اور نیک نصیبی اور بد نصیبی اور اس کی موت کب ہوگی، یہ تقدیر کی چیزیں پہلے ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ عزیزان، ہم کتنی بھی لاکھ کوشش کر لیں، ہاں دعا سے، ایک مظلوم کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ ایک مومن ولی کامل کی نگاہوں سے تقدیر ہماری بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کتنے بھی ہاتھ پیر مار لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر خدا کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر لالچ کے خلے کو گرا دو، جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا، اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ ملے گا۔ اور اگر کچھ کمی کی وجہ سے قلب میں تکلیف ہو، نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کر کے کھینچ لو، اور اس طرح رفتہ رفتہ قلب میں قناعت کا نور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا۔ لالچ کا یہ علاج مزید 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز تو عمل ہے، اس سے مراد یہ کہ آدمی اخراجات کو گھٹا کر کم سے کم حد تک لے آئے۔
اور پرتکلف ہمیشہ مرغن کھانوں کے بجائے سادہ غذا کو ترجیح دینی چاہیے، اور بہت زیادہ عمدہ اور بھڑکیلا لباس کے بجائے سادہ لباس زیب تن کرے، کیونکہ جسم کو چھپانے کے لیے لباس کافی ہے، جو حدیث کے تحت ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں بغیر لالچ و حرص کے بھی میسر آ سکتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدمی کی نجات 3 چیزوں میں ہے۔ اول یہ کہ ظاہر اور باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، دوسرا امیر ہی ہو یا فقیری خرچ میں میان راوی اختیار کرے، تیسرا غم ہو یا خوشی ہر حال میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ مزید فرمایا جو شخص میان راوی یعنی درمیانی رفتار اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور بے درے خرچ کرتا ہے، اسے دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ فرمایا خرچ کرتے وقت تدبیر اور آہستگی سے کام لو، یہ اقدام بجائے آدھی روزی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا لالچ کا علاج یہ ہے جب ایک دن کے لیے مال بقدر کفایت میسر آ جائے، اگلے روز کی تشویش میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے جو مستقبل کے لیے پریشان رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آدمی کو یہ مشورہ دیتا ہے اگر زندگی طویل ہوئی تو پھر کیا کرو گے، اور کل کچھ ہاتھ نہ آیا تو کھاؤ گے کہاں سے، بس کل کے لیے آج ہی کوشش کر لو۔ بہرحال شیطان ہمیں کل کی مفلسی کا خوف دلا کر آج پریشانی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے دل میں بندے کی حماقت پر ہنستا ہے۔ دیکھو کل کا دن اسے دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن یہ کس قدر اس میں گھائل ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم سامعین، تو شاعر تو کہتا ہے کہ سامہ 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، کل کیا ہوگا کل کس نے دیکھا یہ اللہ کو خبر ہے۔ اللہ نے جو دیا اس پر اکتفا کرنا یہی سب سے بڑی قناعت ہے۔ بہرکیف آدمی صغیر سے خوب آگاہ رہے کہ روزی کا میسر آنا حرص و طمع پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی مقدر ہو چکی ہے جو ہر حال میں مل کر رہے گی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ مغموم اداس پایا تو فرمایا دل پر غم کا اس قدر کیوں بوجھ ڈالتے ہو، تمہارے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ آج تک کسی پرہیزگار کو بھوکے مرتے نہیں دیکھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرہیزگاروں کو روزی وہاں سے پہنچائی جاتی ہے جہاں پر ان کا گمان تک نہیں ہوتا۔ دیکھیے پرہیزگاری اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والوں کو اللہ بے وہم و گمان کے پہنچاتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے ملنے کی روزی امید تھی۔ یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کو اللہ یقیناً اللہ عطا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ذہن میں مضبوطی کر لینا چاہیے کہ اگر آدمی طمع نہ کرے گا، صبر کرے گا تو اس پر اسے گراہ تو شاید گزرے گا لیکن وہ ذلیل و رسوا نہ ہوگا، لیکن اگر طمع کرے گا تو صبر نہ کرے گا تو پریشانی اٹھانے کے علاوہ ذلیل و خوار بھی ہوگا، لالچ کے باعث لوگوں کی ملامت کا نشانہ ہی بنے گا اور پھر عذاب آخرت میں بھی مبتلا رہنے کا اندیشہ رہے گا۔ برخلاف اس کے اگر صبر کا مظاہرہ کرے گا تو اس کی بدولت اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا اور لوگوں کی نظر میں بھی بڑے وہ قابل احترام کہلائے گا۔ چوتھا لالچ کا علاج یہ ہے کہ آدمی ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ اس کی حرص و طمع آخر کس کے لیے ہے۔ کھانے پینے کی خاطر ہے تو گدھے اور بیل وغیرہ اس سے کہیں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر شان و شوکت پوشی مطلوب ہے تو کتنی غیر قومیں زمن میں آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ غرض ہر برائی کے لیے متبادل مثال کسی بری شے میں دکھائی دے گی۔ ہاں اگر طمع ہاتھ سے اٹھا لے، تھوڑے پر صبر کرنا سیکھ لے تو اپنی مثال انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں دکھائی دے سکتی ہے انشاءاللہ۔ پانچواں علاج ہے کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ زیادہ مال کتنی بڑی مصیبت اور جنجال کی ہے، اس کی زیادتی فراوانی جہاں دنیا میں پریشانی کا موجب ہوتی ہے اور وہاں آخرت میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ بہرحال ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کم سے کم لوگوں کے پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ طبیعت شکر ادا کرنے کی طرف مائل ہے۔ امیروں کی طرف آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سرکار دو علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھا کرو جو تم سے دولت کے مرتبے میں کم درجے کے ہو، کیونکہ شیطان اکسانے کی کوشش میں رہتا ہے کہ دیکھ فلاں فلاں لوگ تجھ سے زیادہ دولت مند ہیں، ان میں کیا سر خواب پر لگا ہوگا، آخر قناعت کے لیے تو ہی رہ گیا ہے کیا۔ اور جب آدمی پرہیزگاری کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکاتا ہے، آیا تو بڑا پرہیزگار، وہ دیکھ فلاں عالم وہ اتنا پرہیزگار نہیں ہے، اس میں فلاں اور فلاں خامیاں پائی جاتی ہیں، اگر یہ بھی بخشا گیا تو تم بھی بخشے جاؤ گے، لہٰذا پرہیزگاری کیا پڑی ہے۔ یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے شیطان کا تو کام ہی ہے دنیائی امور میں ہمیشہ ان لوگوں کے تیرے سامنے لائے گا جو تجھ سے بلند درجے کے مالک ہوں گے، تاکہ تو حرص و حسد میں مبتلا رہے، اور دینی عمر میں ان لوگوں کے نمونہ بنا کر پیش کرے گا جو تجھ سے بھی گئے گزرے ہوں گے، تاکہ تو غافل سے غافل تر ہو جائے۔ حالانکہ اصل معاملات بالکل برعکس ہے، یعنی دنیاوی اور دینی معاملے میں ہمیشہ ہمیں بزرگان دین پر نظر رکھنی چاہیے جو ہم سے بلند مرتبے والے ہیں، تاکہ ہمیں اپنے اعمال اور کوتاہیوں سے آگاہی حاصل ہوتی رہے، اور دینوی اعتبار سے ہمیں فقیروں اور غریبوں کے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ان کی مفلسی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اور بزرگان دین نے کہا، ہم سے کم والے کو دیکھیے، اللہ نے اگر ہمیں خاص گھر دیا ہے تو ہم دیکھنا ہے کہ کرائے کے گھر والے کتنے تکلیف ہوں گے۔ اگر ہم کرائے کے گھر میں ہیں تو ان لوگوں کو دیکھنا جن کی جھوپڑ میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ نے جھوپڑ پٹی میں رکھا ہے تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو فٹ پاتھ پر رہنے والے ہیں۔ ان کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگی، ہمارے سے بڑے والوں کو دیکھو تو ناشکری پیدا ہوگی، اور ہم جو ہے ہمارے اندر لالچ پیدا ہو جائے گی۔ اس سے خدارا اس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو جو اللہ دے اس پر راضی رہنا، یہی بندے مومن کی شان ہے، اور ہم اس کی باتوں پر راضی رہنا یہی مومن کا کمال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر سمجھنے اور عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے سحر سے، عاملوں کے عمل سے، ہر ایک مکروہ فریب سے ہمیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔